اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو. اے میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو. اے میرے وطن تیز قدم ہو. دی اربن پبلک اسکول کی نئی برانچ کا ڈیسال میں افتتاح کر دیا گیا. افتتاح صدر پین ایسوسی ایشن نقیب اللہ خان، جنرل سیکرٹری پین ایسوسی ایشن راجہ قدیر، ایم ڈی دی اربن پبلک اسکول سردار عبدالرشید نے کیا. افتتاحی تقریب میں مقامی لوگوں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. اربن پبلک اسکول منڈیاں اور دیسال میں پلے گروپ تا میٹرک داخلے جاری ہیں. غریب بچوں کے لیے فیس میں خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا ہے. بچوں کو نئے کیمپس میں فری داخلہ دیا جائے گا. کوالیفائڈ اساتذہ کے زیر نگرانی ناظرہ و ترجمہ القرآن کی لازمی تعلیم، طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں. دی اربن پبلک اسکول منڈیا کی کامیابی کے بعد شہروں اور دیہاتوں میں نئی برانچوں کا سلسلہ شروع. دیسال برانچ کے افتتاح کے موقع پر دی اربن پبلک اسکول کی طالبات نے اردو اور انگریزی تقریریں پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے. ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی دنیا کا پالا. آج میرا موضوع گفتگو ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. جناب والا، تعلیم سے مراد جاننا، سمجھنا، آگاہ ہونا، کسی بات کا ادراک کرنا ہے کہ ستاروں کے گزرگاہوں سے لے کر زمین کے چھپے معدنیات کے خزانوں یا آسمان میں بلند و بالا پہاڑ، یہ سب تعلیم ہی کے مرہون ملت ہے. جناب والا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی یہ بنیاد ہوتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ تعلیم یافتہ قوموں نے ہی اس دنیا کو ہر دور میں بڑی قیادت فراہم کی ہے، اور کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. جناب والا، تعلیم سے مراد محض علم حاصل کرنا نہیں، صرف درس و تدریس نہیں، صرف امتحان دینا معاش کا حصول نہیں، بلکہ تعلیم سے مراد انسان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس تعلیم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. A very good afternoon to the excellence, distinguished guests and my dear fellows. Assalamu alaikum. Today, I would like to share my thoughts on importance of education. Education is man's best friend. It is a continuous and lifelong process. It brings a great change in our life. There is a famous hadith from Rahmatul lil Alameen, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gain knowledge. Gain knowledge even if you have go to China. This single hadith is enough to prove the importance of education in Islam. Education is a tool which helps to simplify a lot of tough tasks in our daily life. An educated person is respected anywhere. Dear audience, good education is the foundation of the better future. Dear chief guest, education helps us to take right decision. It is the key to success in personal and professional life. Education is not the preparation of life. Education is life itself. With this, I concluded my speech. Thank you. Pakistan Zindabad. خشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کا عنوان ہے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت. تعلیم و تربیت کا مطلب ہے انسانی رویے میں مثبت تبدیلی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کے ساتھ معاشرے میں رہنا مراد ہے. انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جبلت کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پر بھی
اس لیے لڑکیوں کو تعلیم و تربیت انسانی معاشرے کا ایسا جز ہے جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لڑکیوں کا موازنہ کیا جائے تو ایک لڑکے کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک لڑکی کی تعلیم اس کے خاندان اور معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے. امہات المومنین اور صحابیات کی حیات مبارکہ کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ کثیر تعداد میں احادیث اور اسلامی تعلیم ہم تک حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچی. شرکاء کی جانب سے اسکول انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مقامی لوگوں نے دی اربن پبلک اسکول کو بہترین ادارہ قرار دیا. اور سردار عبدالرشید صاحب اور ان کے ساتھ سردار طارق صاحب ہیں. یہ ہم نے بچے تو ویسے بھی پڑھانے ہیں, دمتوڑ بھی ہمارے بچے جا رہے ہیں, ایبٹ آباد بھی جا رہے ہیں اور دیگر علاقوں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اگر تعلیم ہماری اچھی ہے, جیسے فضلدار چاچا نے فرمایا تھا کہ تعلیم والا سٹاف ہوا, تو ہم اپنے بچوں کو ضرور ادھر داخل کروائیں گے. جو سلسلہ ڈاکٹر رشید صاحب اور ڈاکٹر نقاش نے لیا ہے, انہیں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے تعین کیا وہ بہت اچھا ہے. اس لحاظ سے جتنے والدین ہیں وہ اساتذہ اکرام کے ساتھ ریلیٹڈ بھی رہیں, وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان سے مشاورت بھی لیتے رہیں بچوں کے معاملے میں, اور انہیں اپنی کچھ مشاورت دیتے بھی رہیں بچوں کے معاملے میں کہ بچے اسکول سے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. استادوں کو کیا پتہ ہوتا ہے, صبح 6 بجے بچے 7-8 بجے جاتے ہیں, 2 بجے واپس گھر آ جاتے ہیں. اب یہ جو ادارے جنہیں ہم جو مدرسوں سے شروع ہوتے ہیں, کالج اور یونیورسٹیوں تک جو ہے ان کے یہ مدارج پہنچتے ہیں, یہ انسان سازی تربیت سازی کے بھی ادارے ہیں. ان کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں میں انہیں ان فیکٹریوں کی بلاک کی حیثیت دیتا ہوں. اگر ان اداروں سے کوئی بلاک بھی ٹیڑھا جو ہے باہر نکلا تو یاد رکھیں کہ ایک پوری ٹیڑھی نسل جو ہے اس دنیا پہ جو ہے نا وہ راج کرے. اس تمام تر کاوش پر ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. انہوں نے جس شاندار انداز میں شاندار جگہ پہ اس کا آغاز کیا ہے, میں آخر میں آپ سب کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس ایک اچھے ادارے کے قیام پر اور اسکول کی انتظامیہ کو خاص طور پر مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. آج اس دسال گاؤں میں جو اربن اسکول کی اس فرنچائز کی یہاں پہ اوپننگ ہے, یہاں کی جو مینجمنٹ ہے, اسپیشلی جو ڈاکٹر نقاش صاحب ہے, کہ انہوں نے اس دور افتادہ اس ایریے میں یہاں پہ جو اس ادارے کی اوپننگ کی ہے, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عام پین کی طرف سے یہ ڈاکٹر صاحب کو یقین دہانی کرواتے ہیں. ہمارے لائق جس طرح کی بھی جو بھی ڈیوٹی ہوگی, خدمت ہوگی, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ حاضر بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے. تو یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہاں پہ اسی طرح سے یہ زیور تعلیم سے آراستہ و پیوستہ ہوں. بہت شکریہ جی. سردار عبدالرشید صاحب کا ایک ذکر ہوا ایم ڈی اربن اسکول کا. پہلے تو میں ان کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور افتادہ جگہ پہ انہوں نے اپنی فرنچائز کھولی, لیکن ایک ذکر ان کا الگ سے ہوا کہ وہ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی الگ کام نہیں کرتے, اسکولنگ ہی ویلفیئر کا کام ہے. وہ اسی اسکول سے بڑی ویلفیئر کا کام اور کوئی بھی نہیں. یہاں پر معززین علاقہ تعلیم کی بات ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دعائیں امت کے لیے کی, ایک دعا اپنے لیے کی, اور وہ دعا کیا تھی؟ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور حضرت علی کا قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. تو آپ استاد کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں. دی اربن اسکول کی فرنچائز کھلنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دسال کے لوگوں کے لیے بڑی بات ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ جو کام انہوں نے یہاں سے جا کے ایبٹ آباد شہر میں جا کے کالج روڈ پہ جا کے جو تعلیم وہ حاصل کرتے وہ ان کو اپنے گھر کی دہلیز پہ میسر ہو گئی. تو اس کے لیے میں عبدالرشید صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو اور خصوصاً اہلیان دسال کو مبارکباد دیتا ہوں. ملک گلزیر صاحب, آپ نے کہا کہ فیس کم رکھیں. میں کہتا ہوں آپ 1 سال کا کرایہ نہ لیں. میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ کم سے کم اتنی فیس لیں کہ جتنا آپ کا گزارا چل سکے. یہ تعاون اہل علاقہ نے کرنا ہے. دوسرا, ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہاں پہ سٹاف اچھا ہو, تو جناب محترم نقیب اللہ خان صاحب نے آپ کو پہلے فرما دیا, اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کو اچھے سے اچھا سٹاف ملے گا, اور انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اربن پبلک اسکول کی طرف سے. یہ نقاش صاحب اور ملک سلیمان صاحب کی مہربانیوں سے آج آپ کے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
किसी किस्म की आप अहलियान इलाका को कोई परेशानी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में 100% हमेशा की तरह रिजल्ट आता है और इंशाअल्लाह यहाँ पे भी ला के दिखाएंगे। डॉक्टर निकाश साहब से कहूँगा कि वो भी आपसे हर तरह से तामन करेंगे, जैसे मलिक गुलजेब साहब ने कहा है। तो इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, आपका साथ हुआ तो इंशाअल्लाह अर्बन स्कूल आपको मायूस नहीं करेगा किसी सूरत में भी। मैं आखिर में तमाम अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया करूंगा। इस वक्त आपके पास शिमला 24 के भाई आए हुए हैं, इंशाअल्लाह ये सारी कवरेज आपको इस पे नजर आएगी। मैं आखिर में तमाम भाइयों का और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ।